السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جنرلی بہتوں کو کافی کم نالج ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں اوتھینٹک باتیں بتائیں۔ ہم آج بات کرنے والے ہیں جنگ بدر کے بارے میں، ایک ایسی جنگ جس کے بعد اسلام اور دنیا کی کایا پلٹ ہوگی، ایک ایسی جنگ جس نے اسلام کو ایک چھوٹے سے گروپ کو ایک پاورفل ریلیجن کے روپ میں ابھار دیا، لیکن اتنا سب فری میں نہیں ملا۔ اللہ کے بندوں نے اس کے لیے اپنے جان اور مال گوائے، اور انشاءاللہ اس کا اجر اللہ ان کو آخرت میں بے حساب دیں گے۔ تو میں آپ کا بھائی آصف آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس چینل دینی فائی میں، اور شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ اور ان کے اصحاب مدینہ آتے ہیں، اور پھر آتے ہی مدینے میں وہ بہت سارے قبیلوں کے ساتھ ٹریٹیز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہودیوں سے ٹریٹی کرتے ہیں کہ جب کوئی انٹرنل کنفلکٹ ہوگی ہم دونوں کے بیچ میں تو وہ آپس میں سمجھیں گے، جو تمہارے قبیلے میں جو پرابلم ہوگی وہ تم سمجھو گے آپس میں، اور جو ہمارے مسلمانوں میں جو دقت ہوگی وہ ہم خود سمجھیں گے۔ لیکن اگر باہر سے کوئی دقت ہوتی ہے یا پھر باہر سے کوئی ہم سے جنگ کرنے آتا ہے تو ہم سارے مل کر ایک کنٹری کی طرح اس کا سامنا کریں گے۔ یہ بھلے سننے میں ابھی ہمیں نارمل لگتا ہے، لیکن اس زمانے کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ وہ بس قبائلی سسٹم کو فالو کرتے تھے، صرف اپنے قبیلے کو پروٹیکٹ کرنا، دوسرے قبیلوں کو لوٹنا، یہ سب ان کے لیے کافی نارمل ہوا کرتا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پالیسیز، ٹریٹیز ایسے لے کر آئے جو ایک سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرح کام کرتی تھی۔ بدر سے پہلے دو میجر ایونٹس انفولڈ ہوتی ہیں۔ ایک سریہ نخلا، یعنی چھوٹا مسلم قافلہ قریش کے کاروان پر سیکرٹ منتھ یعنی حرم منتھ میں حملہ کرتا ہے، جس میں ایک قریشی قتل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل پسند نہیں آتا، اور یہ بات پورے عرب میں پھیلا دی جاتی کہ مسلمز جو کہتے ہیں ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، انہی لوگوں نے اللہ کے حرم مہینوں میں ان کی بے حرمتی کی۔ یہاں ہم حرم مہینوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے ان مہینوں میں لڑائی کرے یا جھگڑا کرے۔ حرم مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے ہی کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان میں سے ایک مہینے میں خود کو مارتے ہیں اور اس کو ایک لڑنے کی اور تکلیف لینے کی فیسٹیول کی طرح مناتے ہیں، جبکہ حرام ہے ہم پہ ان مہینوں میں لڑنا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلم ان مہینوں میں زبان کی لڑائی سے بھی بچیں۔ ان مہینوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ قریشیوں نے جب اس ایونٹ یعنی مسلمانوں نے جو حرم مہینے میں قتل کیا، اس سے مسلمانوں کو بدنام کرنے لگے اور وہ اس پر طرح طرح کی پوئٹریز بنانے لگے، تب اللہ کی طرف سے ایک ریسپانس آئی، ایک آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ 217 میں ہے کہ ان مہینوں میں لڑنا بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس میں کفر کرنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا یعنی بھگا دینا اس سے بھی بڑا ہے، اور فتنہ یعنی آپریشن بڑا ہے قتل سے، اور کافر آپ کو مارنے سے نہیں رکنے والے جب تک آپ کو آپ کے دین سے نہ پلٹ دے، اگر وہ ایسا کر سکتے۔ تو میرے مسلم بھائیوں، ہمیں بھی ان حرم مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، اس کا حکم ہے۔ ہم سے بہتر اس کا احترام اس وقت کے کفار کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے میجر ایونٹ کے بارے میں، یعنی بدر کی فیز 1 کے بارے میں۔ یہاں سے بدر کی سٹوری شروع ہوتی ہے۔ ابو سفیان اپنا قافلہ باندھ کر سیریا کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان کے کارواں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ کر نکل گئے۔ اس سے ابو سفیان الرٹ ہو گئے، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی جنگ کی۔ بدر کی پہچان۔ بدر آخر ہے کیا؟ ایک میدان ہے جو ایک کنویں کے نام پر ہے۔ کنویں کو بدر ابن یقلیش نے کھودا تھا۔ جگہ مدینہ سے ایسے کچھ 275 کلومیٹر دور ہوگا، اور مکہ سے 400 کلومیٹر دور۔ مدینہ کے زیادہ قریب آج کل کی گاڑی سے یہی کچھ 1-1.25 گھنٹے لگتے ہوں گے۔ ابو سفیان کا واپس آنے والا کارواں بہت بڑا تھا، تقریباً 1000 اونٹ۔ اس کی قیمت اس وقت کے 50,000 دینار کے برابر تھی، آج کے کروڑوں روپے ہوتے۔ اس قافلے کا بڑا حصہ تھا مسلمانوں کا مال، جن کو سالوں کے پرسیکیوشن کے بعد گھروں سے نکال کر ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا۔ تو اگر مسلمان اپنا مال واپس لینے آئے تو کیا یہ ناجائز ہوا؟ کیا اتنے سالوں کے فزیکل، مینٹل، ایموشنل پرسیکیوشن کے بعد مسلمان اپنا ہی مال لوٹتے ہیں جو انہی سے لوٹا ہوا تھا؟ تو اس میں برائی کیوں؟ چور کے گھر سے اپنا مال لانا چوری کہاں سے ہوا؟ کارواں کے ساتھ صرف 40 آرمڈ گارڈز تھے۔ یہ آسان نشانہ تھا، یہ جنگ نہیں ہونے والی تھی، ایک بریف کانفرنٹیشن ہوتی زیادہ سے زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کچھ اعلان نہیں کیا تاکہ قریش تک بات پہنچ نہ جائے۔ وہ ہمیشہ الرٹ رہتے تھے، اور آئیڈیا سرپرائز اٹیک کا ہی تھا ہمیشہ سے۔
انہوں نے کہا جس کے پاس سواری تیار ہو ابھی چلے. کسی کو تیاری کا وقت نہیں دیا, جس حال میں تھے ویسے ہی نکل گئے, جس کے کارن فوج کا حساب کچھ ایسا تھا کہ کل 313 کے آس پاس لوگ تھے, جس میں سے 83 لوگ مہاجرین تھے اور انصار 232 کے آس پاس, زیادہ تر اوس اور خزرج کے لوگ. جانور میں بھی ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 100 سے بھی کم اونٹ. 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسعد ایک اونٹ پر سیر کر رہے تھے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل لیڈرز کی طرح بھی کہتے کہ میں اکیلا اونٹ استعمال کروں گا یا باقی لوگ پیدل چلے اور وہ کسی کنگ کی طرح اکیلا سواری پہ رہے, تب بھی کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ان کی ہیوملٹی دیکھیے, وہ کہتے تھے کہ ثواب کمانے کی ضرورت مجھے بھی ہے, صرف تمہیں نہیں. عشیرہ کے بعد ابو سفیان الرٹ ہو گئے. ان کے اسکاؤٹس نے اونٹ کے گوبر سے مدنی کھجور کے بیج نکالے جو صرف مدینہ میں ملتے تھے, جس سے پتہ چلا کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے, انہیں فالو کیا جا رہا ہے. انہوں نے 2 کام کیے جو جنگ کے اصل کارن بنے. بالکل نئی سمندر کے کنارے والی راہ لی تاکہ کوئی انہیں نہ پکڑے, اور اپنے سب سے تیز سوار دمدم ابن عمرو کو مکہ مدد کے لیے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عتیقہ نے دمدم کے آنے سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا. خواب ایک سوار مکہ پہنچا اور چلایا, اے غدارو, 3 دن میں اپنی موت سے ملنے نکلو. اس نے کعبہ اور پھر ابو قبیس پہاڑ سے یہ اعلان کیا, پھر ایک بڑا پتھر پھینکا جو ٹوٹ کر ہر مکہ کے گھر پہ گر گیا. پھر عتیقہ نے اپنے خواب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا, تو انہوں نے کہا اس خواب کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں. پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر خود اپنی کسی قریبی سے کر دیا اور اس نے پورے مکے میں اس کا اعلان کر دیا, اس کو پھیلا دیا. اگلے دن ابو جہل نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بنو ہاشم کا پبلکلی مذاق اڑایا, کہا اب کیا تمہارے پاس ایک عورت نبی بھی ہے. تیسرے دن جب عباس ابو جہل سے بے عزتی کا بدلہ لینے جا رہے تھے, دمدم آ گیا اور خط سچا ہو گیا. ابو جہل کا چہرہ زرد پڑ گیا. ڈراماٹک اثر کے لیے دمدم نے اپنے اونٹ کو زخمی کیا, اپنے آپ کو دھول سے بھرا اور الٹا بیٹھ کر آیا. اس نے مسجد میں چلایا, اے قریش, ابو سفیان کے ساتھ تمہارا کارواں محمد نے گھیر لیا ہے, نہ مال بچاؤ. یہ وہی پیغمبر یعنی یہی پیغام لانے والا تھا جس کا عتیقہ نے خواب دیکھا تھا, جو انہیں ان کی قسمت سے ملنے بلا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے مکہ کی ہسٹری کی سب سے بڑی آرمی بہت تیزی سے جمع کر لی, لگ بھگ 1300 آدمی. اس میں کچھ امپورٹنٹ لیڈرز جیسے ابو لہب, وہ ڈر گیا, اس نے اپنے بدلے ایک آدمی کو بھیج دیا. یہ اسلام کا وہ دشمن ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ لہب میں ہے. دوسرا لیڈر عتبہ ابن رابعہ, جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر سینے پہ پتھر رکھ کے گھسیٹا تھا. تیسرا لیڈر عقبہ ابن ابی معیط, جس نے رسول اللہ کے اوپر گندی آتے رکھی تھی, رسول اللہ کا گلا دبایا تھا کپڑے سے, ان کے چہرے پر تھوکا تھا, اور کی لیڈر تھا دار الندوہ کی میٹنگ. ایک اور لیڈر ہے امیہ ابن خلف, جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے بچوں کے حوالے کر دی, جو ان کے گلے میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے. مکہ سے ڈپارچر سے پہلے قریش نے کعبہ پر دعا کی اللہ سے بہتر فیکشن کی جیت کے لیے. اللہ اس کا قرآن میں سورہ الانفال کے 19ویں آیت میں ذکر کرتے ہیں کہ بیسیکلی وہ بے وقوفی سے اپنے ہی خلاف دعا کر رہے تھے. جب وہ نکلے تو پیرانویا ہٹ ہوئی. انہیں لگا کہ ان کے رائیولز بنو بکر خالی مکہ پر نہ کریں گے. بات چیت بڑھ گئی, بہت لوگ واپس جانا چاہتے تھے. پھر وہاں پہ شیطان آتا ہے سراقہ ابن مالک کے روپ میں, ایک فرینڈلی ٹرائب کا چیف. اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے جانے کے دوران مکہ کی حفاظت کروں گا, اور ان کا مورال بڑھانے کے لیے مارچ میں بھی شامل ہوگا. لیکن بدر کے دن جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو چلاتے ہوئے بھاگ گیا, یہ کہتے ہوئے کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, میں بری ہوں تم لوگوں سے. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے. یہی ہے شیطان کا کام, وہ آخر تک اکساتا ہے کہ بھائی چل کر لے, بھائی چل کر لے. پھر جب موقع آتا ہے تو وہ ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے ایک کافی بھیانک سپنا دیکھا. مشہور قریش کے لیڈرز مارے گئے ہیں اور ہر ٹینٹ پر خون ہے, اور اس بات کو سب نے اگنور کر دیا. قریش میں تقریباً 1300 آدمی تھے, 100 سے زیادہ گھوڑے اور 600 سے زیادہ آرمر, بہت سارے اونٹ. پھر ساتھ میں ان کی گانے والی ناچنے والی لڑکیاں بھی لے گئے تھے ہائپ کے لیے, چیئر لیڈرز کی طرح. اللہ ان کے ایٹیٹیوڈ کو قرآن میں بتاتا ہے, گھمنڈ سے پھولے ہوئے اور دکھاوا کرنے والے. جب ابو سفیان کا میسنجر آیا کہ کارواں سیف ہے, گھر واپس چلے جاؤ, تو لگ بھگ 300 سے 350 لوگ جیسے بنو زہرہ کے لوگ واپس چلے گئے. آرمی گھٹ کر 950 سے 1000 کے قریب رہ گئے. مسلمز کچھ 315 مدینہ سے نکلے سوچ کر کہ کارواں پر ایزی ریڈ ہے, بڑی آرمی کا کوئی اندازہ نہیں تھا.
ملکن آرمی کی افواہیں پہنچنی شروع ہوئی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کی رائے پوچھی. اس نے 2 مکن غلام پکڑے. غلام پہلے سچ بولا کہ ہم آرمی کے ساتھ ہیں تو ان کو اور مارا. پھر جھوٹ بولا کہ ہم کاروا کے ساتھ ہیں تاکہ مار بند ہو سکے. پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا. پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سچ بولتا ہے تو تم اسے پیٹتے ہو اور جب جھوٹ بولتا ہے تب مان لیتے ہو, یہ تو بیوقوفی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے پوچھا روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو وہ بولے 9 یا 10. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 900 سے 1000 دشمن سپاہی, کیونکہ ایک اونٹ لگ بھگ 100 لوگوں کو کھلاتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, اور انہوں نے یہ 3 بات پوچھی. ابو بکر اور عمر نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ فیصلہ کیجیے. المقداد ابن عمر نے ایک خوبصورت بات کہی کہ یا رسول اللہ, ہم بنو اسرائیل جیسے نہیں جو کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو اور ہم یہیں بیٹھتے ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب لڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے, اور اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4تھی بار پوچھا. وہ انصار یعنی مدینہ کے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ ان کا اصلی وعدہ صرف مدینہ کی حفاظت کا تھا, حملے کا نہیں تھا. سعد بن معاذ انصار کے لیڈر کھڑے ہوئے اور کیا زبردست تقریر دی. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ پر بھروسہ کیا ہے, ہمیں لے چلیے, اگر آپ سمندر میں بھی ڈال دیں گے ہم پیچھے چلیں گے اور کل آپ ہماری بہادری دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. انہوں نے کنفرم کیا ہم آرمی سے ملیں گے اور اللہ نے ہمیں جیت کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے اسپیسیفک جگہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کون سے قریش کے لیڈر وہیں مرے. انصار کے کمٹمنٹ کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو آرگنائز کیا. انہوں نے فوج کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا. چیف فلیگ ان کا جو تھا سفید کلر کا, انہوں نے اسے مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں دیا جو ایک مہاجر تھے. انہوں نے رائٹ فلینک یعنی داہنی طرف کے فلینک کی لیڈرشپ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دی, جس میں مہاجرین تھے یعنی مکہ سے آئے صحابی. لیفٹ فلینک کی لیڈرشپ سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں دی, جس میں انصار یعنی جس میں مدینہ کے اصحاب تھے. لوگوں کو ایسے ایتھنیسٹی اور ٹرائب یعنی مہاجرین اور انصار کے حساب سے الگ الگ کرنا پریکٹیکل تھا. اس سے نیچرل کمیونٹی کا فائدہ اٹھایا گیا اور ہر کمیونٹی کے لیڈرز کو ہی لیڈ دی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدر پہنچنے کے بعد ایک کیمپ سائٹ بنایا یعنی ان کے لڑنے کا مقام. تو حباب ابن المنذر ایک ماہر اسکاؤٹ, انہوں نے پہلے والے کیمپ سائٹ کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے. اتنا پوچھنے کے بعد پھر حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ اس سے بہتر ہوتا کہ اگر ہم آگے بڑھ کر کنویں پر کنٹرول کر لیتے, جس سے پانی کا جو سورس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا اور قریش کے لیے نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا مشورہ پسند آتا ہے اور اس کو قبول کرتے ہیں اور مشورے کے خاطر ہوا حباب کی تعریف کرتے ہیں. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اور بریرہ جیسے دوسری مسائلیں دکھاتی ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم غیر الہامی یعنی نان ریولیٹری مسائل جیسے اسٹریٹجی ان سب میں اپنی شخصی رائے سے کام لے سکتے تھے, لیکن اسلامی قانون یعنی شریعہ سے اپنی مرضی کا چناؤ کرنے کی اجازت نہیں. شریعہ کے احکام فرض والے ہیں, یہ ایکسیپشنل منقادی فیصلے تھے جو اگر ضرورت پڑی تو بعد میں آئی وہی سے کلیئر ہو جاتے تھے. پھر مسلمانوں نے چھوٹے کنویں بھر دیے اور پانی کو ایک مرکزی کنویں میں جمع کر لیا جو انہی کے کیمپ میں تھا. جنگ سے پہلے کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر یعنی شیلٹر بنایا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات بھر نماز اور دعا میں گزاری, اللہ سے مدد کی بھیک مانگتے ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان کیا کہ انہوں نے کبھی اتنی گہری التجا نہیں دیکھی تھی. مسلمانوں پر ہلکی مفید بارش ہوئی, انہیں پاک کیا اور ان کے قدموں کے نیچے ریت کو مضبوط کیا. یہ ایک معجزہ تھا جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتے ہیں. لیکن قریش کی طرف ایک زوردار بارش ہوئی جس نے ان کی زمین کو کیچڑ بنا دی. یہ ایک چھوٹی سی دکھنے والی چیز, ایک سائڈ کم بارش ہونا جس سے ریت سخت ہو جائے اور لڑنے کے لیے مضبوطی ملے, اور دوسرے سائڈ اتنی بارش ہونا کہ ریت کیچڑ میں بدل جائے. اور اسی طرح کی اللہ کی مدد کتنی آتی ہے ہمیں خود نہیں پتا. اتنی چھوٹی سی چیز ہمارے کتنے بڑے بڑے کام بنا دیتی ہے, یہ ہم خود نہیں سوچ پاتے. آگے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. اللہ نے مسلمانوں کو گہری پرسکون نیند دی اس رات, یہ ان کو تازہ کرنے کے لیے اور ایک نعمت تھی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے. یہ ایک اور معجزہ جنگ سے پہلے. جیسے کسی کو اگر ایگزام سے ایک دن پہلے نیند نہیں آتی گھبراہٹ کے کارن, وہ نیکسٹ ڈے ہاف ڈیفیٹڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے, اور جس کو اچھی نیند آئے وہ فل فریش
ایسی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کو ہم گنتے بھی نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ مومنوں کو قریش کی فوج کم تعداد نظر آئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک سائیکولوجیکل بوسٹ تھی تاکہ نا امیدی نہ، کیونکہ ان کی اصلی بڑی تعداد دیکھ کر شاید گھبراہٹ ہوتی، یا پھر اصل میں اللہ مدد کرنے والے تھے فرشتوں سے، جس سے اصل میں تعداد مسلمانوں کی بڑی ہوتی۔ اللہ عالم۔ یہ ایک اور مدد جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں خود سے، تو آپ لوگوں کو یہ بات قرآن میں دکھے اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کہتے کیا ہے۔ اگلی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فوج کو رینکس میں ارینج کیا۔ یہ ایک ایسی ٹیکٹیکل انوویشن تھی جو اس وقت کے عربس میں عام نہیں تھی۔ انہوں نے خود صفیں سیدھی کری۔ جب انہوں نے سواد ابن راضیہ کو لائن سے باہر ہونے پر ہلکا سا سٹک سے چھیڑا تو سواد نے بدلہ مانگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی دیکھیے کہ اسی وقت اپنا پیٹ کھولتے ہیں اور قصاص پیش کرتے ہیں۔ سواد نے بلکہ انہیں چوما اور جھپی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو عتبہ ابن ربیعہ تھا، قریش کی صفوں کے درمیان ایک لال اونٹ پر دوڑتے دیکھا جو انہیں لڑنے سے روک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں کوئی بھلائی ہے تو وہ اس شخص میں ہے۔ پہلے بھی یہ آدمی مسلموں کو بہت مدد کیا کرتا تھا، اسپیشلی جب 2 سال کا بوائکٹ سہنا پڑا تھا مسلمانوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، اگر آج مسلمان ہار جاتے ہیں تو آپ کی عبادت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں رہے، تو مسلمانوں کی مدد کریے۔ یہ دعا کرتے رہے ایون دو اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ تھا۔ قریش کے سائڈ ایک آخری لمحے میں پھوٹ پیدا ہو۔ ان کے سکاؤٹ عمیر ابن وہب نے رپورٹ دی کہ صرف 300 مسلمان ہیں، لیکن ان کا جوش ایسا جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اگر لڑے تو قریش کو بھاری کیجوالٹیز ضرور ہوگی۔ ابو جہل نے اسی کا مذاق اڑایا۔ عتبہ ابن ربیعہ اگین، جس کا ذکر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس نے لڑنے کا سخت مخالفت کی کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو مارنا پاگل پن ہے۔ ابو جہل نے اس کا بھی مذاق اڑایا، اسے ڈپوک کہا۔ اس سے عتبہ نے اپنی آن پر لے لی اور وہی اس کی موت کی وجہ بنی۔ کون ہے اس جنگ کا کار، ابو جہل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اپنی خود کی تباہی کی طرف پڑھ رہا تھا، اتنا تک کہ ابو جہل نے دعا کی اس فیکشن کو تباہ کر دے جو برے راستے پہ ہے اور نئے عقائد پہ ہے۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں جیسے العباس کو قید کیا جائے، نہ مارا جائے، کیونکہ وہ مجبوراً لڑ رہے۔ اب یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ٹریڈیشن یہ تھی کہ ڈوئلز ہوتے، جب تک آنکھ کے سامنے کسی کا قتل نہیں ہوتا تب تک کسی کا بلڈ بوئل نہیں ہوتا اور جنگ اچھی سے نہیں ہوتی، یعنی جنگ کا لیول نہیں بڑھتا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا الولید آگے آئے۔ ان سے لڑنے کے لیے 3 ینگ انصار بے صبری سے آگے آتے ہیں، لیکن عتبہ انہیں یہ کہتے ہوئے منع کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مکن بھائیوں سے لڑنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا، اور بس کچھ ہی پل میں حمزہ نے شیبہ سے لڑ کر اس کو مار دیا، علی نے ولید سے لڑ کر اس کو مار دیا، اور عبیدہ اور عتبہ نے ایک دوسرے کو سخت زخم دیے۔ حمزہ اور علی نے عتبہ کا کام تمام کیا اور زخمی عبیدہ کو واپس لیا۔ وہ اپنے زخم کی وجہ سے کچھ دن بعد شہید ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مورال وکٹری، یعنی تینوں قریش مارے گئے اور عتبہ جو ابو جہل کے ٹونٹ میں آ کر کافر مرا۔ ڈوئلز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بے امید دعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ریویلیشن ملی، ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ انہوں نے ابو بکر سے کہا خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ قرآن میں بھی فرشتوں سے مدد کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی یعنی کن پتھر وغیرہ لیے اور قریش کی طرف پھینکا اور کہا یہ چہرے بدصورت ہو جائے۔ معجزانہ طور پر ہر قریش فائٹر نے اسے اپنی آنکھوں اور ناک میں ریت کا جھونکا محسوس کیا۔ اب قرآن میں اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اب فل سکیل جنگ کی آغاز ہو چکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے بھی تھے اور اپنے ٹینٹ میں دعا بھی کرتے تھے۔ ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، دعا کے وقت ان کی حفاظت کرتے۔ اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ فرشتے مسلمانوں کا کام کمپلیٹ کرتے، جیسے کوئی تلوار اٹھاتا فرشتے اس تلوار سے دشمن کو مار دیتے۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ تلوار، کچھ لاٹھیاں اور کوئی خالی ہاتھ۔ تلوار بھی ایسا جو جنگ کے لیے نہیں تھا، تو جب مسلم لاٹھی چلاتے مارنے کے لیے دشمن اس سے کٹ جاتے تھے۔ وہ اپنے آگے معجزہ دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک صحابی نے تلوار چلانے کی کوشش کی جو قریش کو نہیں لگا، پھر بھی قریش گھائل ہو گیا۔ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ سیدھے فرشتے کو بھیج دیتے لڑنے کے لیے اور وہی کافی تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان پہلے کوشش کرے اپنی حالات کو بدلنے کا، پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، ہم لوگوں کا کام ارادہ کرنا ہے۔
کوشش کرنا ہے. وہ صحابی اگر لاٹھی اور بنا دھار کی تلوار اٹھا کر کوشش نہ کرتے اور ہمت نہ کرتے تو کیا یہ جیت ممکن تھی؟ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تم لوگوں کی مدد کی جب تم لوگ بہت کم اور کمزور تھے، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ملی جبکہ وہ لوگ زیادہ تھے، پورے ہتھیار کے ساتھ تھے اور اچھے اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز لوکیشن پر تھے. اس کی ایک اور مثال قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے، جب طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ کتنی بار ہوا ہے کہ چھوٹا کمزور گروہ بڑا مضبوط گروہ کو ہرا دیتا ہے اللہ کے پرمیشن سے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہماری ذمہ داری صرف کوشش کرنے کی ہے اور ہمت کرنے کی ہے، توکل رکھنے کی ہے اور صبر کرنے کی. فرشتے انسان کی صورت میں بھی آئے، کچھ زہیر کی طرح، یعنی پیلی پگڑی پہن. کہتے ہیں کہ بدر میں لڑنے والے فرشتے فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ مانے جاتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے لیڈر. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے یہ آپ کا آرمی انسانوں میں سب سے بہترین ہے، ویسے ہی فرشتوں میں بھی وہی سب سے بیسٹ ہے جو آپ کے ساتھ بدر میں لڑے تھے. اب کچھ خاص لوگوں کی کہانی ہم یہاں جان لیتے ہیں، جیسے عاصم ابن ثابت کے بارے میں. ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کھجور کی ایک ڈالی دی جو ایک زبردست تلوار بن گئی، اسی سے وہ آخر تک لڑے اور شہید ہوئے. سب سے انٹرسٹنگ ابو جہل کی موت. ابو جہل پیچھے کھڑے سب کو نردیش دے رہا تھا. دو انصاری معاذ اور معوذ 15-16 سال کے جوان، ان کا ٹارگٹ بس ایک ابو جہل سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینا ہے. ان کو ابو جہل کا حلیہ بھی معلوم نہیں تھا. انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کون ہے ابو جہل، تو ایک صحابی نے دور دکھایا کہ وہ رہا ابو جہل. ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ انصاری کیا کرنے والے. قریش کی پوری آرمی کو چیرتے ہوئے سیدھے ابو جہل تک پہنچے. سوچئے دونوں سائڈ سے تلواریں چل رہی اور اس کے بیچ میں یہ دو صحابی ریس کرتے ہوئے تلواروں کو ڈاج کرتے ہوئے سیدھے پہنچتے ہیں ابو جہل کے پاس. دونوں نے اس کو گھائل کیا، فرسٹ شاٹ اور ابو جہل نیچے. ابو جہل کے اوپر چڑھے تو ابو جہل بولا تم بہت بڑی شخصیت کے اوپر کھڑے ہو. یہ ہے گھمنڈ ابو جہل کا. مرتے وقت بھی اس کو اپنی شان سے محبت ہے. اس کو معلوم تھا کہ محمد رسول ہے، پھر بھی وہ اپنی گھمنڈ میں نہیں مانا. عبداللہ ابن مسعود نے آخر میں اس کا کام ختم کیا. ابو جہل جو گھمنڈ کا پہاڑ تھا، اللہ نے اس کو ایسی ذلت دی کہ وہ 2 بچوں کے قدموں کے نیچے مرا. دوسرا اسلام کا دشمن امیہ ابن خلف، بلال اور دوسرے انصار نے اس سے بدلہ لیا کیونکہ اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بےحد انہیومین سلوک کیا. اس کے جسم کو پتھروں پر چھوڑ دیا گیا جیسے اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. یہ بھی اللہ کا ایک انصاف. ابو عبیدہ ابن الجراح نے اپنے باپ کو مارا. جب ان کا باپ ان پر حملہ کرنے آیا، اللہ نے ایک آیت اتاری اور ایمان والوں کی تعریف کی جو ایمان کو رشتوں پر بھی ترجیح دیتے. عمیر ابن ابی وقاص ایک چھوٹے سے صحابی کھجور کھا رہے تھے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بیان کیا. انہوں نے کھجور پھینک دی، کہنے لگے کہ اگر ایسی جنت ہے تو یہ زندگی کیا چیز. وہ جنگ میں کود گئے اور سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ایک. اب اکثر لوگ بدر کی کہانی یہی ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ختم نہیں ہوتی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانا ہے تو جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد کیا کہتے ہیں. پہلے دونوں سائڈ کی کیجوالٹیز دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سلوک کیا، قیدیوں کے ساتھ. جیسے ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قریشیوں کو نہ مارنے کا حکم دیا تھا، جیسے العباس یعنی اپنے چچا کو، اور بنو ہاشم کو جو کہ مزدوری میں لگنے تھے، ایک الولید ابن الولید کو جو کہ مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ابو البختاری کو جنہوں نے قریش کے بوائکاٹ کو توڑا. کیجوالٹیز میں قریش کے لگ بھگ 70 مارے گئے اور 73 سے 74 کے آس پاس قیدی بن گئے، یعنی 1000 کے لشکر میں تقریباً 15%. مسلمان 14 سے 15 شہید ہوئے، یعنی 313 کے لشکر کے 5% یا اس سے بھی کم. جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 3 دن تک رکے تاکہ مسلمان شہداء کو دفن کر سکیں اور یہ کنفرم کر سکے کہ کوئی کاؤنٹر اٹیک نہ. ساتھ ساتھ جیت کا اعلان کرتے. ہر ایک صحابی کو الگ الگ جہاں شہید ہوئے تھے وہیں دفن کیا جائے. شہداء کے لیے یہ ایک سنت ہے. شہداء کو نہ نہلایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی جنازہ کی نماز پڑھی جاتی. قرآن اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مرا ہوا نہیں کب، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ سے رزق لیتے ہیں، جیسے عمران میں ہے آیت نمبر 169 اور 170. حدیث میں بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی شخص جنت پہ جانے کے بعد اس دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے اس کے جو شہید ہوا ہو. وہ کہے گا کہ مجھے اس دنیا میں 10 بار اتاریے تاکہ میں 10 بار آپ کی راہ میں شہید ہو سکوں. قریش کے مرے ہوئے لوگوں کے جسموں کو ایک سوکھے کنویں میں بھر دیا گیا اور ان کے اوپر سے ریت یعنی مٹی ڈال دی گئی. امیہ ابن خلف، اس کا جسم اتنا موٹا تھا اور اس قدر ہو چکا تھا کہ جہاں سے لوگ پکڑتے وہیں سے وہ ٹوٹنے لگتا، تو اسے وہی پتھر پہ ہی چھوڑ دیا گیا اور وہی پتھروں سے ڈھانک دیا ہے. کیسا انصاف ہے اللہ کا، کیونکہ یہی انسان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی میں پتھروں سے ٹارچر کیا کرتا تھا. پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو کنویں کے پاس لے جانے کے لیے راستہ بدلا. انہوں نے مرے ہوئے قریش کے سرداروں کو نام لے کر کہا، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ. انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے وہ چیز پالی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے وہ چیز پالی جس کا وعدہ میرے رب نے کیا تھا اور میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے. مسلمانوں نے 73-74 قیدیوں کو گرفتار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ ٹھیک بھی ہوتا
क्योंकि इतने साल जुल्म करने के बाद फिर फुल फ्लेज्ड वॉर में लड़ने के बाद, जिसमें उनका इंटेंशन था पूरे मुसलमानों को ख़त्म कर देना, मार डाल, तो यही इंसाफ होना चाहिए था। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रहम दिखाते हैं और उनकी रहमत देखी। उन्होंने कहा कि वो हमारे ही रिश्तेदार हैं, इतना जुल्म सहने के बावजूद उनको फिर भी उनसे मोहब्बत थी, और फिदिया यानी रैंसम लेने की सलाह होते, क्योंकि फिदिया की रकम से मुसलमानों को मजबूत किया जा सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय पसंद की और फिदिया दे दिया। तो अल्लाह के सूरह अल-अनफाल की एक आयत में कहते हैं कि भले ही फिदिया लेना जायज़ था, लेकिन बेहतर होता सख्त रवैया यानी एग्जीक्यूशन बेहतर। जंग के बाद काफ़ी गमगीन मामला सामने आता है। रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी जीत के इसी दिन इंतकाल कर जाती। सोचिए मुसलमानों के लिए ये कितना बड़ा खुशी का दिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा दिन कि आज तक हम मुसलमान बदर को फ़ख्र से याद करते हैं। लेकिन इसी दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सबसे बड़ा चोट भी मिली, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ। कुछ मुस्लिम ऐसे भी होते हैं जो छोटी मोटी बात पे भी बागी हो जाते हैं, अल्लाह पे ही जो क्यों करते हैं, अल्लाह ये कैसे इम्तिहान ले रहे हैं, और अल्लाह से बगावत का ख्याल करते हैं। सोचिए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सबसे पसंदीदा है, उनको भी इन इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, इसलिए वो हमारे रहनुमा है। अगर उन पे ऐसी मुसीबतें नहीं आती तो हम किससे सीखते, और अगर उन पे ऐसी मुसीबतें आ रही हैं तो फिर हम क्या है। ये याद रखना चाहिए कि ये दुनिया एक इम्तिहान है, खुशी और गम दोनों आते जाते रहते हैं, और असल खुशी और असल गम आखिरत में। कैदियों को मस्जिद नबी ले जाया गया, उन्हें उनके गिरफ्तार करने वालों के पास भेज दिया गया। बेतारीख इज्जत सरदारों जैसे अल अब्बास अकील को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में रखे। तारीख में ये भी मिसाल है, एक हाकी अपने ही छत के नीचे दुश्मन के अजीम कदर कैदियों को रखते। अब आप सोचते होंगे कि कैदियों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाएगा, नहीं, कतई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कैदियों के साथ शफ़क़त से पेश, कैदियों को एहतराम के साथ रखा गया, इतना तक कि उनको अपने खाने से खिलाते। कुछ असाब तो खुद बिना खाए कैदियों को दे दे, उनसे इज्जत से बात करते। ये खातिरदारी देखकर कैदियों को शर्म आती कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, तो इतनी इज्जत की। अबू अल-आस इब्न रवाबी बताते हैं कि उनके अंसारी मेज़बान उन्हें रोटी और गोश्त देते, यानी आला दर्जे का खाना, जबकि वो खुद से खजूर खाते और पानी पीते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती। क्या इस्लाम को तलवार से ही फैलाया गया? ये एक सवाल है जी। देखिए, ऐसे फैलाया गया। अगर कोई दो गिरोह में जंग होती है तो कैदियों का क्या होता था उस वक्त? तारीख देख लीजिए, अक्सर को मार दिया जाता जो एक्टिवली वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, और कईयों तो बूढ़े और बच्चों और औरतों पर भी रहम नहीं करते। लेकिन इस्लाम ने मौका दिया, जिन लोगों को डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी थी उनको भी मौका दिया। अगर वो इस्लाम को समझने की कोशिश करे, मुस्लिम बने, तो उनको मुसलमानों ने अपना भाई बनाए, उनको इज्जत दी, जबकि दूसरे गिरोह सबको मार देते। यही कारण बना कि यहाँ भी कितने कुरैशी के दिल में नरमी हुई और कितनों ने इस्लाम को कबूल कर दिया। अब थोड़ा फिदिया के बारे में भी जान लेते हैं। फिदिया की रकम दौलत के हिसाब से थी, यानी अल अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका फिदिया 4000 दिरहम देना पड़ा, जो कि सबसे ज्यादा था, क्योंकि वो कुरैश के खानदान से थे। उन्हें अपने भतीजे अकील और नौफल का भी फिदिया देना पड़ा। जब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फकीरी का बहाना दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जगह बता दी जहां उन्होंने अपनी बीवी के साथ पैसे गाड़े। ये क्रम किसी और को नहीं हो सकती थी, और ये मौजज़ा देखकर अल अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जो कैदी पढ़ लिख सकते थे वो 10 मुसलमान को पढ़ना लिखना सिखाकर आज़ादी कमा सकते थे। इस्लाम में एजुकेशन पर इतना इंपोर्टेंस दिया गया है, और हमें से ही कुछ मुसलमान इनसे रुकते, स्पेशली बच्चियों को जो बिल्कुल आज़ाद थे, जिनके पास फिदिया नहीं था। कुछ बहुत गरीब और अनपढ़ कैदियों को इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो फिर कभी मुसलमानों से ना लड़ें। इस रहम की वजह से बहुत, जैसे अबू अजीज ने आखिर में इस्लाम कबूल करी है। अबू अल-आस इब्न रवाबी यानी ज़ैनब के शौहर, उनके फिदिये में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नेकलेस आती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादें ताज़ा होकर उन्हें बेहद मुंतसिर करती। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरफ्तार करने वालों से अबू अल-आस को आज़ाद करने को कहा, तो उन्होंने इस शर्त पर अबू अल-आस को आज़ाद कर दिया कि वो अपनी बीवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना देते। वो भी बाद में इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आमिर इब्न अबी सुफियान यानी अबी सुफियान का बेटा, उसके बाप ने फिदिया देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक वो रहना चाहे उसे वहीं पे रहने दो। ये दिखाता है कि अबू सुफियान जानता था कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा सलूक नहीं होने वाला। उसे छुड़ाने के लिए अबू सुफियान ने मक्का में एक बूढ़े मदनी मुसलमान साद इब्न नुमान को कैदी बना दिया हॉस्टेज एक्सचेंज के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम से मान लिया। अबू सुफियान और उनके बेटों ने भी बाद में इस्लाम कबूल किया। आम नतीजा ये निकला कि बद्र के बहुत से कैदी आखिर में मुसलमान हो गए, जो रहम भरे तरीके की हिकमत को साबित करता है।